اس کو بھائی یہ کہو کہ میں کر سکتا ہوں، میں خرید سکتا ہوں، میں یا خرید سکتی ہوں اور میں خریدوں گی، میرے دماغ نے تجھے لے لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، کہتی انشاءاللہ آئی ول بائی اٹ، میں اس کو خریدوں گی، لے کے جاؤں گی۔ اب وہ صبح 10 بجے کا ٹائم ہے، چلی گئی واپس۔ اب دیکھیں کہ لا آف اٹریکشن کس طرح کام کر رہا ہے، کیونکہ لا آف اٹریکشن میں کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کا بڑا رول ہے، یہ اٹیچ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں بھائی، انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں دونوں، لا آف اٹریکشن اور کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کی پاورز جو ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب وہ کیا کہتی ہے لڑکی کہ میں جب رات کو ایک پارٹی تھی، ٹھیک ہے، برتھ ڈے پارٹی کی اس کے بوائے فرینڈ کی، ظاہر ایک سوسائٹی کا، امریکن سوسائٹی ہے، ہماری اپنی سوسائٹی کی ڈفرینٹ جو نارمز ہیں، ہمارے اپنے ایک مطلب ٹریڈیشنز ہیں، ان کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں۔ تو جب وہ گئی تو اس کا جو فیان سے منگیتر تھا، اس نے کہ اسی طرح کا سیم پرس اس کو گفٹ میں پیش کیا رات کو، اسی طرح کا پرس، بھائی ایک تو نہیں نہ ہوگا، وہ کہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں آپ دیکھتے ہو نا ریالٹی میں یہ کاپیز ہیں۔ آئیڈیا از دا ایسنس، فرسٹ چیز کیا ہے؟ آئیڈیا، دوسری اس کی فزیکل کریشن ہے، وہ کاپی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہیں؟ یہ کاپیز ہیں، آئیڈیا کی کاپی ہے، ٹھیک ہے، ریالٹی ادھر ہے، آگے کاپی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک اور واقعہ جو میں نے پڑھا، میں آپ کو کئی چیزیں بتا سکتا ہوں، چلے میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو سب کانشیس مائنڈ میں جو ڈال لیتے ہو وہ ریالٹی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ سمجھے اس کی ایکسیپشنز کیا ہیں، لیمیٹیشنز کیا ہیں، بھائی یہ نہ سمجھے کوئی بندہ آ کے کوئی کبھی یہ کہے کہ میں یہ جو ہے نا بندہ بنا کے تو اس میں روح پھونک دوں گا، یہ لیمیٹیشن ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ہیں ان کی لا آف اٹریکشن کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، ان پہ کام نہیں کرتا ہو۔ آپ کوئی بندہ بولے ٹھیک ہے آپ مجسمہ بنا لیتے ہو، اسٹیچو بنا لیتے ہو، گڑیا کو بنا لیتے ہو، اس کے اندر ایک بیٹری ڈال دیتے ہو، وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر روح تو نہیں پیدا کر سکتے نا آپ۔ اور بھائی کریٹر جو ہے اوپر والا، یہ اسی نے پیدا کیا ہے، یہ جو ہے لا آف اٹریکشن ہے اسی نے پیدا کیا ہے، تو اس نے لیمیٹیشن بھی رکھی ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے ہو نہ مر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بھائی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں پوری طرح فری ہوں، آزاد ہوں، لبرل ہوں، آپ کے اوپر ایک فورسز ہے جو کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریممبر اسپریچول لا جو ہے، میں نے شیکسپیئر کی کتاب پڑھی، ہمارے ماسٹر کا ایم اے انگلش کی کورس میں ہوتا تھا ہیملٹ، اس میں نے شیکسپیئر کا پڑھا، جو بڑا ایک نیچر کا شاعر اور ڈراماٹسٹ کہلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسپریچول ورلڈ رولز اوور دا ریئل ورلڈ یا فزیکل ورلڈ، جو روحانی دنیا ہے وہ حقیقی دنیا پر حکمرانی کرتی ہے، حکمرانی کرتی ہے۔ وہ بھائی جو یونیورسل لا ہیں وہ گورن کر رہے ہیں، اور دیر از اے فورس which controls you, which governs your whole life, which maintains life, governs and controls۔ اور بھائی یہ قوت اوپر بھی بیٹھی ہے، جس کے بارے میں آئنسٹائن کیا کہہ رہا ہے؟ Every force in the universe is the part of one master force۔ اس پر ابھی تک سائنٹسٹ جو کام کر رہے ہیں۔ ایوری فورس، ہر قوت جو ہے دنیا کے اندر یا کائنات کے اندر، یہ حصہ ہے ایک بڑی ماسٹر فورس کا۔ وہ کون ہے ماسٹر فورس؟ المائٹی اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ اسی نے پیدا کی ہیں فورسز، یہ اسی نے لا آف اٹریکشن پیدا کی ہیں، یہ اسی نے لا آف اسپرچویلٹی پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی نے لیمیٹیشنز بندے کے اندر رکھی ہیں۔ بھائی بندہ ہر چیز نہیں، اس طرح بندہ بولے کہ میں تو خدا بن گیا ہوں، ہاں، ایسا نہیں ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، تو چونکہ کمپنی کے جب کریٹیکل سچویشن پیدا ہوتی ہے نا، کرائسس، کمپنی انڈر کرائسس آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل ان کریٹیکل، کہ کون سے انتہائی اہم ہیں اور کون سے غیر اہم ہیں، ان کو نکالنا ہے کمپنی سے۔ اب چونکہ ٹریننگ سینٹر کا حصہ تھا، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ ٹریننگ سینٹر کو لیتے ہیں کہ چلے ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جب جو ہماری سچویشن ٹھیک ہوگی، فائنینشیل کنڈیشن اسٹرانگ ہوگی، تو پھر اس وقت ہم دوبارہ ٹرینرز کو یا ٹریننگ انسٹرکٹرز کو ہائر کر لیں گے دوبارہ۔ اب میں بھی ادھر فیملی کے ساتھ ہوں۔ اب جو انہوں نے بلایا، جو ایچ آر مینیجر تھا نیا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبداللہ، وہ
اس نے میں نے ذہن میں یہ حال کہ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، کیونکہ ہمارا ایز اے مسلم ہمارا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہی ہر چیز کا ترتیب دینے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی رب العزت ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میری حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کرے۔ اور میں نے یہ اپنے اندر آئیڈیا ڈال لیا انکانشیسلی اور غیر ارادی طور پر کہ جب اس نے مجھ پر کام کرنا شروع کیا نا، اس پر مجھ پر فوکس کیا، یہ یہاں نہیں رہے گا، یہ میرا بلیف کہہ رہا ہے، میری ٹھیک ہے، یہ اسپریچول لا جو ہے یہ میرا بلیف کہہ رہا ہے۔ اچھا میں اب ریلیکس ہو گیا، میرے سب کانشیس مائنڈ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اندر ہی اندر میں سوچ رہا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد واقعی ایسا ہوا، اس نے کیا کیا کہ فوکس کیا کہ ٹریننگ سارے امپلائیز کو اس نے فوکس کیا کون کون سا ایکسٹرا ہے کمپنی کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی کمپنی کو اپنی سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے، بھائی کہاں سے سیلریز دینی ہے؟ اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ یا کام نہیں مل رہا تو آپ کمپنی کہاں سے آپ کو سیلریز دے گی؟ تو پھر آپ کو سب سے پہلے کمپنی کی بقا سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کیا کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ٹرمینیٹ فرق کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے رائٹس دے کے۔ جب اس نے مجھ پر کام کیا مجھے سمجھ آ گئی بھائی میرے پر کام شروع ہو گیا۔ تو چونکہ میرے اندر ایک آئیڈیا تھا، تھاٹ تھا، کچھ دیر بعد ہمارا جو سپروائزر سعودی تھا اس کو بھی ڈر تھا کہ یہ مجھے بھی نکال دے گا، جو ہمارا سپروائزر تھا ٹریننگ سینٹر کا۔ اب میں نے کیا کیا کہ پتہ چلا، کچھ دیر بعد میں گیا ادھر ہیڈ آفس میں، تو کہتا ہے مسٹر گلفام ڈو یو نو، بھائی کیا، ہمارا جو سعودی سپروائزر تھا اس کو نکال رہے ہیں HR مینیجر کو۔ میں کیوں؟ کہتا ہے بس مینجمنٹ اس سے خوش نہیں ہے۔ اچھا میں کیا مسٹر جہاد ہی ول لیو آفٹر 2 weeks۔ کہتا ہے نو مائی فرینڈ ہی از لیونگ ٹمارو۔ وہی HR مینیجر جس میں مجھ پر فوکس کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ میری فیملی تھی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں فیملی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے کہ یقینی یکدم آپ کسی کو جو ٹرمینیٹ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جاب اچھی ہے، آپ کی ایک اچھی جاب ہے، آئیڈیل جاب ہے، اور آپ بڑے خوش ہو، اچانک آپ کو کمپنی ٹرمینیٹ کر دے تو آپ کے لیے پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ سوچتے ہو کہ میں پاکستان میں جا کیا کروں گا۔ تو جو میرے اندر ایک بلیف تھا اس نے اس کو نکال دیا۔ پھر میرے اندر ایک بلیف تھا کہ میرا جو HR مینیجر ایک سعودی تھا، ٹھیک ہے، وہ میرا دوست بھی تھا، میں نے یہ سوچا ہوگا جب تک یہ یہاں ہے نا اس وقت تک میں یہاں ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک انڈین مینیجر آ گیا، HR مینیجر، وہ انڈین تو ویسے پاکستان کے دشمن ہیں پاکستانیوں کے، ٹھیک ہے، اس نے آ کے کیا کیا کہ کچھ دیر بعد اس نے میرے پر ورک کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جی کیا ہوا کہ میں نے جو ذہن میں رکھا ہوا تھا خیال کہ یہ جو HR مینیجر سعودی ہے نا، جب تک یہ یہاں ہے میں، اب جو پہلے سے میرے سے پہلے سعودی مینیجر جو تھا اس کا نام تھا احمد گامدی، وہ کمپنی کو چھوڑ گیا، اس کے کوئی اختلافات پیدا ہو گئے مینجمنٹ کے ساتھ، وہ چھوڑ گیا، بہت نائس آدمی۔ اس کے بعد میری ہے، میں نے اس کو بول دیا کہ جب تم جاؤ گے نا انہوں نے مجھے نکال دینا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر اس کے جانے کے بعد 2 یا 3 مہینے بعد میں یہاں ویکیشن آیا تھا، واپس گیا تو مجھے ٹرمینیشن لیٹر انہوں نے تھما دیا، یہ لو جی، سمجھ رہے ہو؟ اس طرح آپ اپنے اندر جو نیگیٹو تھاٹس ڈالو گے اس پر آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ورکنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھائی اس کی سروسز لو، اس سے ہیلپ لو، اس سے اسسٹنس لو، یہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک وہ بگ باس ہے، جیسے آپ دیکھتے ہو نا کہ شپ کے اندر ایک نیویگیٹر اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کیپٹن، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈائریکشن دیتا ہے، جو انجن روم میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، انجن روم میں جو بوائلرز کو یا گیج کو، جہاز کو جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ڈائریکشن دیتا ہے، اور نیچے والوں کو نہیں پتا کہ جہاز کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس کی فالٹی ڈائریکشنز، غلط اس کی ڈائریکشنز یا انسٹرکشنز جو ہیں وہ جہاز کو پہاڑوں پر بھی لے جائیں گے، غلط راستے پر لے جائیں گے، جہاز کو ڈبو دیں گی۔ یہ ہے میرا کانشیس مائنڈ، جو ڈائریکٹر ہے، جو کیپٹن ہے میرا، جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے، جس طرف وہ چاہے گا اس کو موڑ دے گا، نیگیٹو سائڈ پہ یا پازیٹیو سائڈ پہ۔ یہ ہے میرا کانشیس مائنڈ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ واچ مین ہے، جو بھی تھاٹس اس کو دے گا اس پہ اوپر وہ ورکنگ کرنا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ کا جو
پازیٹیو بیہیویئر یا پازیٹیو اپروچ ہو، جو بھی آپ کا رویہ ہوگا اس کے مطابق. ہاں دوسرا آپ کی پرسیپشن بڑی اچھی ہونی چاہیے. وہی ہے وہ چیز بھائی، پرسیپشن جو ہے آپ کی ٹھیک ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہو، نیگیٹیولی یا پازیٹیولی. آپ کی پرو ایکٹیو اپروچ، جیسے میں نے لکھا نا پرو ایکٹیو اپروچ، کہ آپ پہلے سے ہی تیار ہو چیزوں کے لیے. اور بھائی آپ اپنے کانشیس مائنڈ کی قوت کو استعمال کرو. یقین کریں اٹ ول ورک وانڈرز. حیران کن حد تک آپ کو لے جائے گا کہ آپ یو کی ناٹ بلیو، دنیا پر یقین نہیں کر سکتی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تو سب کچھ آپ کے کنٹرول میں. ویلتھ ہے آپ کے پاس، جو دولت ہے آس پاس، وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن آپ اپنی پاورز کو استعمال نہیں کر رہے ہو. آپ ڈی میگنیٹائز ہو گئے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ یہ ہے ریئیکٹیو اپروچ والا. ریئیکٹیو اپروچ کہ میں کس انتظار کر رہا ہوں، مجھے کوئی آگے جگائے گا، مجھے آ کے بولے گا بھئی آپ کے لیے مجھے فلاں کمپنی میں جاب آئی ہے، اٹھو، مجھے آ کے اٹھائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ دس از اگینسٹ دا یونیورسل لا. یہ لا آف اٹریکشن کے خلاف ہے بھائی. ٹھیک ہے. ہاں جی اچھا جی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. ان دونوں کی سمجھ آ گئی؟ اینی کوشچن یو ہیو پلیز؟ اچھا جی بولیے، بولو. ہاں یو وانٹ ٹو میک اینی کوشچن؟ جی سر، میرا ایک سوال ہے. جی دو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی شخص کو ملتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پہلے کسی مل چکے ہیں، ایک جگہ پہ آ چکے ہیں. تو یہ چیز اس میں ریلیٹ کرتی ہے اپنی لا آف اٹریکشن میں کسی طریقے سے؟ جیسے کہتے ہیں سوئے ہوتے ہیں تو آپ کی اسپرچل ٹریولنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو اس سے آپ کیسے ریلیٹ کریں؟ ٹھیک ہو گیا. یو کین سوئچ اٹ آف. کیونکہ کیا ٹائم ہو گیا ابھی؟ ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم بھی